پاکستان میں ایوان بالا یعنی سینٹ وفاق کی نمائندگی کرنے والا ایک ایسا ادارہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ آئینی طور پر ایوان بالا کو تحلیل نہیں کیا جا سکتا، جبکہ چیئرمین سینٹ صدر پاکستان کا قائم مقام ہوتا ہے۔ ایوان بالا کے کل اراکین کی تعداد 104 ہے۔ سینٹ رکن کی آئینی مدت 6 سال ہوتی ہے، جبکہ ہر 3 سال بعد آدھے سینیٹرز ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے اراکین کے انتخاب کے لیے الیکشن ہوتا ہے۔ سینٹ الیکشن میں ووٹوں کی خرید و فروخت کے لیے نوٹوں سے بھرے تھیلوں کے استعمال کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی کئی دہائیوں سے جاری ہے، لیکن آج تک اس طرح کی کرپشن پر کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے پاکستان کوئی فرانس تو نہیں کہ جہاں کرپشن سامنے آنے پر ماضی کے طاقتور صدر نیکولس سرکوزی کو بھی 3 سال کی سزا ہو چکی ہے۔ بعض سیاسی مبصرین کے مطابق پاکستان میں سینٹ امیدوار کو پڑنے والے صرف ایک رکن کے ووٹ کی قیمت 6 سے 7 کروڑ روپے تک ہوتی ہے۔ پاکستان میں ایوان بالا کے اراکین براہ راست عوامی ووٹوں سے منتخب نہیں ہوتے، بلکہ سینٹ الیکشن کے لیے صوبائی اسمبلیاں الیکٹورل کالج کا کردار ادا کرتی ہیں، اس لیے سینیٹرز کو صوبائی اسمبلیوں کے اراکین منتخب کرتے ہیں۔ یہیں سے ساری گیم شروع ہوتی ہے اور اراکین صوبائی اسمبلی کے ووٹوں کو خریدنے کے لیے بھاری رقوم کی آفرز ہوتی ہیں۔ سینٹ الیکشن کیونکہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوتا ہے، اسی لیے رشوت کے لین دین کا معاملہ بھی کافی حد تک خفیہ ہی رہتا ہے۔ ملک میں سینٹ الیکشن کا موسم آتے ہی پارٹی قیادت، امیدوار، اپوزیشن اور حکومت سب ہی ایک دوسرے پر تگڑا پیسہ لینے اور دینے کے الزامات عائد کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ سلسلہ ایک طویل عرصے سے جاری ہے، لیکن بانی تحریک انصاف عمران خان جو اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں، وہ ہمیشہ سے ہی سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کے مخالف رہے ہیں۔ ماضی میں وہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپنی ہی پارٹی کے 20 سے زائد اراکین کو مبینہ رشوت کی وصولی کے الزامات پر پارٹی سے فارغ کر چکے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سینٹ الیکشن میں کروڑوں روپے کی بولیاں کیوں لگتی ہیں اور بعض امیدوار سینیٹر بننے کے لیے پانی کی طرح پیسہ کیوں بہاتے ہیں؟ جو امیدوار کروڑوں روپے خرچ کر کے سینیٹر بنتے ہیں، وہ اپنی رقم کی ریکوری کیسے کرتے ہیں؟ کیا اراکین سینٹ کو بہت بھاری تنخواہیں اور مراعات ملتی ہیں، یا پھر اس کے پیچھے اصل کھیل کچھ اور ہی ہے؟ آئیے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ سینیٹرز کو کیا فوائد ملتے ہیں۔ ایک سینیٹر کی ماہانہ تنخواہ بشمول الاؤنسز 1,88,000 روپے، سالانہ 3 لاکھ روپے مالیت کے ٹریول واؤچرز، ہوائی جہاز کی بزنس کلاس کے 20 ریٹرن ٹکٹس، ریل اور بذریعہ سڑک سفر پر ٹریول الاؤنس، سینٹ اجلاس میں شرکت پر نقد الاؤنس تقریباً 9,000 روپے یومیہ، مفت علاج اور پارلیمنٹ لاجز میں مفت رہائش اس کے علاوہ ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی مجموعی تنخواہ بشمول الاؤنسز 2,32,976 روپے ہے۔ اس کے علاوہ منسٹرز انکلیو میں فرنشڈ گھر بھی دیا جاتا ہے۔ سینٹ چیئرمین کی مجموعی ماہانہ تنخواہ بشمول الاؤنسز 1,16,674 روپے ہے۔ اس کے علاوہ منسٹرز انکلیو میں فرنشڈ گھر بھی دیا جاتا ہے۔ ان اعداد و شمار سے یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ سینیٹرز کو ملنے والے مالی فوائد اور مراعات اتنی نہیں کہ جن کے لیے کوئی امیدوار کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کرے۔ سینٹ انتخابات میں ووٹوں کی خرید و فروخت کا ایک پہلو یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں پارلیمنٹ کے اس ایوان بالا میں عددی برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ انہیں ان کی مرضی کی قانون سازی میں آسانی ہو سکے۔ لیکن کسی ایک سینیٹر کو منتخب کرانے میں جو بھاری پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، وہ پورا کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ سوال پھر بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا کا الیکشن بھی اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوتا ہے، اور یہ قانون بھارتی پارلیمنٹ نے 2003 میں منظور کر لیا تھا۔ پاکستانی سپریم کورٹ نے سینٹ الیکشن کے حوالے سے واضح کر دیا ہے کہ پارلیمنٹ کو آئین میں ترمیم کا اختیار ہے۔ عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ الیکشن کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتا ہے اور الیکشن کمیشن کرپشن روکنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے۔ ایک بات تو طے ہے کہ ایوان بالا کے اراکین کا انتخاب جتنا شفاف ہوگا، ملکی اور قومی مفاد میں قانون سازی بھی اتنی ہی بہتر ہوگی، جس کے دور رس نتائج برآمد ہوں گے۔